بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ویسے تو کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، سارا کا سارا احسان اللہ کا ہے، لیکن سوچ کے دیکھو یہ بات، سوچ سدھرنے کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ سوچ کے دیکھو کہ زکوٰۃ دینے والے سے بڑا احسان زکوٰۃ لینے والے کا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اگر کوئی زکوٰۃ نہ لے تو ہمارا مال پاک ہی نہ ہو۔ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو۔ ہم کیا کرتے؟ دے تو دیتے، اللہ کا حکم ہے دے دیتے زکوٰۃ، لیکن ہم کبھی اس انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو۔ پھر رشتہ داری نہیں کرتے اس سے، نہیں وہ غریب، وہ تو ہماری زکوٰۃ سے پلتے۔ بات کو سمجھیے، ہماری سوچ کے سدھرنے سے معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم غلام کو مالک اور مالک کو غلام کہو۔ سوچ کو سدھارو، سوچنا سیکھو۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہ لے تو ہمارا مال کبھی پاک ہی نہ ہو۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ سوچنا کیسے چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پیسے والے گھروں کے بادشاہ لوگوں کے رشتے آئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ رہنے کے واسطے گھر بھی نہیں تھا، رہنے کے واسطے گھر بھی نہیں تھا۔ سوچنے کا انداز دیکھو اور آج ہماری سوچ دیکھو۔ ایسی سوچ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ ایک گروپ دوسرے گروپ کو کھا جا رہا۔ احساس کمتری کب جنم لیتی ہے؟ اگر سامنے والا گریل نظر سے نہیں دیکھے گا نا تو انسان خود اتنا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، لیکن یہ ہوتا، غور کر کے دیکھو، یہ ہوتا۔ ہم اللہ کا حکم ہے کر کے دے تو دیں گے، لیکن کبھی بھی اس بیچارے کو ہمارے برابر نہیں سمجھیں گے، پھر ہماری نظر میں اس کو چھوٹا ہو جائیں گے۔ یہ سب کرنا بند کرو اللہ کے واسطے۔ ہم ایک خاص مقصد کے تحت بھیجے گئے۔ ہمارا کام، ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرنا ہے، عورتوں میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی، اللہ کے کام کے واسطے، کہ چلو بڑھو اللہ کا کام کرو۔ ایک دوسرے کو اپنا مقصد یاد دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی بنائی ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ کام ہے ہمارا۔ ہم وہ خیر امت ہے جو پیدا کیے گئے ہیں لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ ہم ایک دوسرے سے حسد، نفرت، کینے کپٹ کرنے کے واسطے نہیں پیدا ہوئے۔ ہم اس کے واسطے نہیں بنے۔ ہم کو یہ ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جب تک کہ وہ سورہ عصر نہ سنا دے۔ سورہ عصر ایک دوسرے کو نہیں سنا دیتے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتا ہے، قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ غور کرو کہ انسان قسم کب کھاتا؟ ہم بھی قسم کب کھاتے؟ جب کس کو کچھ یقین دلانے کا رہتا، جب قسم کھاتے کہ قسم سے یہ کام کر دوں گا، کر دوں گی، قسم سے جب انسان کہتا۔ ہمارا رب قسم کھا کے فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل نیک کیے اور جو حق پر چلے اور جنہوں نے صبر کیا۔ جب تک یہ سب باتیں وہ ایک دوسرے سے نہیں کرتے تھے، یاد نہیں دلاتے تھے، جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس یہ سب کام نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔
یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔